بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں شکست پر انعام کا دوسرا حصہ۔ سارا نشیب و فراز سمجھنے کے بعد بھی اگر یہ بازد ہے تو اس کا چیلنج منظور کر لیا جائے۔ انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے۔ مقابلے میں شکست کھا گیا تو یہ توقع کے عین مطابق ہوگی، اور اگر فتح یاب ہو گیا تو ایک پر اسرار شخصیت کے جوہر کمال سے پہلی بار دنیا کو روشناس کرانے کا فخر ہمیں حاصل ہوگا۔ اہل دربار نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر تک بحث کے بعد بالآخر یہ بات طے پا گئی کہ اس کے چیلنج کو قبول کر لیا جائے۔ خلیفہ وقت نے بھی اس قرارداد پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ کشتی کے مقابلے کے لیے دربار شاہی سے تاریخ اور جگہ متعین کر دی گئی۔ محکمہ تشہیر کے اہلکاروں کو حکم صادر ہوا کہ ساری مملکت میں اس کا اعلان کر دیا جائے۔ اطمینان رکھا جائے، میں وقت مقرر پر دنگل میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اجنبی شخص دربار سے رخصت ہو گیا۔ اپنے زمانے میں جنید کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، یہ یقین لوگوں کے دلوں میں اس طرح گھر کر چکا تھا کہ مقابلے کی تیاری کا ذکر جس نے بھی سنا دم بخود رہ گیا۔ ساری مملکت میں ہونے والے دنگل کا تہلکہ مچا ہوا تھا۔ شاہراہوں پر، بازاروں میں، ہر جگہ یہی تذکرہ موضوع بن گیا تھا۔ ہر شخص اس اجنبی مسافر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں لوگوں میں گردش کر رہی تھیں۔ کوئی کہتا تھا دیوانوں کے بحث میں وہ ایک نہایتی شاطر آدمی تھا، اپنی چرب زبانی سے سب کو بیوقوف بنا گیا، اب وہ ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکتا، وہ اپنی ہلاکت کو کبھی دعوت نہیں دے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ دربار خلافت کا ایک امیر پاگل آدمی کی جنون انگیز حرکتوں کا شکار ہو گیا۔ عقل کی سلامتی کے ساتھ اس طرح کا اقدام ناممکن ہے۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ ضرور آئے گا۔ اسے شاطر اور پاگل سمجھنا غلطی ہے۔ وہ فنی مہارت میں ایک پر اسرار شخصیت کا مالک ہے۔ کسی پاگل کا دماغ اتنی گہرائی میں اتر کر نہیں سوچ سکتا۔ اس کے سراپے کی جن لوگوں نے تصویر کھینچی ہے وہ نہایتی پرکشش اور واہلیانہ ہیں۔ کسی شاطر آدمی کی شخصیت میں اس طرح کی روحانی جاذبیت نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال ہوا کچھ ایسی چل گئی تھی کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی، انتظار شوق کی آنچ تیز ہوتی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ حیرت لوگوں کو اس بات کی تھی کہ مقابلہ پہاڑ اور تنکے کے درمیان تھا۔ برسہ برس کے بعد جنید کے کسی مقابلے سے لوگوں کے کان آشنا ہوئے تھے۔ شور اور ہنگامے سے فضا اتنی بوچھل ہو گئی تھی کہ جنید بھی عالم تحیر میں کھوئے سے رہنے لگے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اندر سے کوئی چیز انہیں بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دن بہ دن شاہی دربار سے دل کا تعلق ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چہرے کا رنگ اڑا اڑا دیکھ کر دربار کے قریبی حلقوں میں یہ چرچا عام ہو گیا تھا کہ اس بار کا مقابلہ اتنا پر اسرار ہے کہ پہلے ہی سے جنید پر ایک نامعلوم ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ اب مقابلے کی تاریخ قریب آ ہی گئی تھی۔ دور دراز ملکوں سے سیاح اور تماشائین کے قافلے بغداد میں اترنا شروع ہو گئے تھے۔ مملکت کی آبادیوں سے اونٹ کی قطاروں کا سلسلہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جدھر نظر اٹھاتے انسانوں کا ہجوم سیلاب کی طرح امٹتا ہوا دکھائی پڑتا تھا۔ اب وہ شام آ گئی تھی جس کی صبح تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ آفتاب ڈوبتے ڈوبتے کئی لاکھ
آدمیوں کا ہجوم بغداد میں ہر طرف منڈلا رہا تھا۔ جنید کے لیے آج کی رات بہت پر اسرار ہو گئی تھی۔ ساری رات بے چینی میں کروٹیں بدلتے گزری۔ اپنے زمانے کا مانا ہوا سورما آج نامعلوم طور پر دل کے ہاتھوں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جس نے بڑے بڑے زور آوروں کا غرور پلک جھپکتے خاک میں ملا دیا تھا، آج ایک بہت زیادہ کمزور اور لاغر انسان کے مقابلے میں وہ ہزار اندیشوں کا شکار ہو گیا تھا۔ دربار شاہی کے ناموس کے علاوہ اپنی عالمگیر شہرت کا سوال بار بار سامنے آ رہا تھا۔ اس اجنبی کے متعلق رہ رہ کر دل میں یہ خلش پیدا ہو رہی تھی کہ اس کے فاتحانہ تیور کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے۔ دل کے یقین کے آگے جسم کی توانائی کوئی چیز نہیں ہے۔ مانوی کمالات اور نادر قوتوں کا کوئی مخفی جوہر ضرور اس کی پشت پناہی میں ہے، ورنہ کسی مفلس اور کمزور انسان میں یہ جرت کبھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ انہی پریشان خیالات کے ادھیڑ پن میں ساری رات گزر گئی اور بغداد کی پہاڑیوں پر شہر کا اجالا پھیل گیا۔ صبح ہوتے ہی شہر کے سب سے وسیع میدان میں نمایاں جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے تماشائین کا ہجوم آہستہ آہستہ جمع ہونے لگا۔